ابو داؤد شریف میں کتاب اللباس میں یہ حدیث ہے، یعنی صحیح ستہ میں فرمایا، یہ تو میرا خیال ہے اس مذاکرے اتنا ہی مسئلہ کافی تھا آج کے لیے، کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ جن کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ ان میں ایک تو وہ ہے جو جھوٹی قسم کھا کے اپنا سامان فروخت کرے، ٹھیک ہے صاحب، اس کو بھی بتایا گیا۔ دوسرا وہ ہے جو احسان کر کے جتلائے، کسی حسن سلوک کیا ہو، اب اللہ نے اس کو دے دی تو آپ کریں بھول گیا تو بھوکا مرا کرتا تھا، میں کھانا نہیں کھلاتا تھا تجھے، یہ وغیرہ، اس کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اور فرما تیسرا وہ ہے جو تکبر سے اپنے ازار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکا ہے۔ اب یہاں لفظ تکبر آ گیا، تو جو آدمی تکبر سے اپنے ازار کو لٹکا ہے وہ تو حرام ہے، اس سے نماز بھی واجب الادا ہے۔ عام طریقے سے جیسے رواج بن گیا کہ ٹخنوں سے نیچے کپڑے تو نماز ہو جائے گی، یہ مکروہ تحریمی نہیں بلکہ تنزیہی ہے۔ اب آئیے، عموماً نماز میں دیکھا آپ نے کہ اس طریقے سے اوپر کرنے میں تو حرج نہیں، لیکن اس طریقے سے گھرسنا کہ بھئی ٹخنے سے اوپر ہو جائے، یا نیچے سے اس طریقے سے ایسے لپیٹنا کہ نیچے ہو جائے، اس کو بھی حدیث شریف میں منع فرمایا۔ فرمایا حضور علیہ السلام نے بالوں کا جوڑا باندھنے اور کپڑے کو فولڈ کرنے، جس کو عربی میں کہتے ہیں کف صوت، کپڑے کو موڑنے سے منع فرمایا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے فتاوی کی کتاب ہے احکام شریعت، جو مدینہ پبلشنگ کی چھپی ہے، احکام شریعت، اس کا صفحہ نمبر 17، 18، 19، تینوں صفحے پر اسی پر بحث ہے کہ کپڑا گھرسنے سے نماز واجب الاعادہ ہے، نماز کو مکروہ کر دے گا، چاہے نیچے سے گھسیں آپ یا اوپر سے گھسیں، دونوں طرح مکروہ ہے۔ لہٰذا اب جیسا بھی آپ کا لباس ہے اس کو اسی طریقے سے پڑھیں۔ اب اس میں سب آ جائے، جیسے آستین میں ہم وضو کے لیے ایسے چڑھا لیتے ہیں، چڑھا لیا۔ اب وضو کرنے کے بعد چونکہ ہم آتے لیٹ ہیں، وقت ہمارے پاس کم ہوتا، کسی کے پاس بھی وقت نہیں کراچی میں، اب وہ آستین کو اس طریقے سے نیچے کھسکانا بھول گئے، یہ بھی نماز مکروہ تحریم ہے، واجب الاعادہ ہے، تو لہٰذا نیچے سے بھی فولڈ نہ کیا جائے، اوپر سے بھی گھرسا نہ جائے، ایسی صورت جیسے یہ ہے اسی طرح اس کو رہنے دیا جائے۔ اصل مسئلہ یہ کہ کپڑا جس فیشن پر سلا ہے اس کو اسی طریقے سے پہنا جائے، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیے، اس کپڑے کو اس طریقے سے کرنا تو منع ہے، لیکن آپ تو ماشاءاللہ ماسٹر ہیں، آپ نے دیکھا کہ آستین کے کف ایسے آتے ہیں کہ یہاں موڑنے کے بعد یہاں بٹن لگائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ جائز، اس لیے کہ یہ کپڑا سلا اسی وجہ پر ہے، اس طریقے سے کف موڑ کر کے یہاں کفلنگ لگائی جاتی ہے، یہ موڑنا ناجائز نہیں ہوگا۔ ابھی دیکھیے میرے قمیض میں کالر نہیں، آپ کے قمیض میں کالر ہے، کالر بھی مڑا ہوا ہے یا نہیں، مگر یہ کپڑا اسی فیشن پر سلا ہے، لہٰذا اس کو سیدھا کر کے نماز پڑھنا صحیح نہیں، بالکل اس کو اسی طرح رہنے دیا جائے، تو کپڑے کو اپنی اصل حالت میں رکھ کر پھر نماز پڑھی جائے، ٹھیک ہے نا۔ گھرسنا، ارسنا، یہ ساری چیزیں منع ہے، اور فتاوی رضویہ میں اسی پر فتویٰ ہے۔ اور اگر عام طور پر جیسے آج کل بچے ہمارے پتلون پہنتے ہیں ٹخنوں سے نیچے ہو جائیں، تو اس میں بعض لوگ بہت زیادتی کرتے ہیں، بے شرم کہیں پتلون لٹک رہی، وہ غریب آج نماز پڑھنے آیا تو دوبارہ تو کبھی گزرے گا ہی نہیں مسجد، تو اس کو شفقت و مہربانی سے سمجھایا جائے کہ بیٹا یہ کام صحیح نہیں، آئندہ جو ہے وہ کپڑے کو ذرا صحیح کرا کر کے آؤ، تو سمجھانے کا بھی ذرا طریقہ ہونا چاہیے۔ اب میں بتاؤں آپ کو سمجھانے کا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بالحکمہ، واعظ کرو، تقریر کرو تو حکمت سے کرو۔ امام حسن رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جو غلط وضو کر رہا، تو بہت بڑے آدمی تھے امام حسن، اس کو ڈانٹ دیتے، کہہ دو عجیب آدمی، سفید داڑھی ہوگی تمہاری، تم کو وضو کرنا نہیں آتا، کچھ کہ تو دوبارہ تو شاید آتا ہی نہیں پھر مسجد میں۔ امام حسن نے کتنے پیارے انداز سمجھا، فرمایا کہ بڑے صاحب ماشاءاللہ آپ نے وضو کر لیا ہے، ذرا آپ کھڑے ہو جائیے، میں آپ کو وہ وضو کر کے بتاتا ہوں جو میں نے اپنے نانا کو دیکھا۔ وہ کھڑے ہو گئے، اب جب امام حسن نے وضو کیا ان کی اصلاح ہو گئی کہ یہ کام میں نے غلط کیا تھا، یہ کام ایسا کرنا چاہیے، تو اصلاح کا ایسا بھی طریقہ ہوتا ہے۔ تو جو بچے ہیں ان کو شفقت و مہربانی سمجھا جائے، کہتے ہیں آج تک کے لیے اتنا ہی، پھر آئندہ انشاءاللہ